کہ یہ جو موجودہ ہماری سیاسی لاٹ ہے یہ تو وہی ہے جو پہلے تھی یا اس سے پہلے تھی یا اس سے پہلے تھی. یہ کنٹینیوٹی ہے انہی سیاستدانوں کی جو آج سے 10 سال پہلے 20 سال پہلے 30 سال پہلے موجود تھے. تو پھر ہم آنے والی پارلیمان سے 8 فروری کے بعد جو کیبنٹ بنے گی, جو پارلیمان بنے گی, اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ جی صحیح کہا آپ نے سر, اور صفدر صاحب نے جس طرح ایکسپلین کیا وضاحت کے ساتھ, وہ میرا بھی وہی اوپینین ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہی سپریم ہے. اور کیونکہ یہ پہلے اس کی تشریح ایکسپلیسٹلی آئین میں نہیں لکھا تھا کہ کتنے سال سزا تھی, تو سپریم کورٹ نے تحایات کہہ دیا تھا. اب وہ جس طرح صفدر صاحب نے کافی ایکسپلین کیا, اب وہ سپریم کورٹ اس پہ اپنا فیصلہ دے. ایکچولی جو پولیٹیشینز ہیں, آپ کسی بھی ملک میں جائیں جہاں ڈیموکریسیز فنکشن کرتی ہیں, جو بھی سیاستدان ہیں یا ڈیموکریسیز ہیں, وہ ایولیوشن سے ہی ریفائنڈ ہوتے ہیں. یعنی آپ مسلسل جمہوریت رہے, الیکشنز در الیکشنز کرائیں, الیکشنز در الیکشنز کرائیں, تو اور اس کے ساتھ 2 پلر بہت ضروری ہے اس کے ساتھ. ایک ہے آپ کی جو جوڈیشری سسٹم, وہ ایکٹیو جوڈیشری سسٹم نہ ہو, جس طرح پچھلے سالوں میں کافی آبزرو کیا گیا, جو اپنی ڈومین سے بھی آگے نکل کے پارلیمان کی قانون سازی بلکہ کئی جگہوں پہ خود کر لی سپریم کورٹ نے. بجائے تشریح کرنے کے انہوں نے سٹرک ڈاؤن کیا پارلیمان کے بڑے بڑے قانونوں کو, جو ان کا اختیار نہیں تھا, جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. ایک تو یہ کہ جوڈیشری اس کے ساتھ بیلنسڈ ہو اور ایکٹیو, یعنی بیلنس بھی ہو اور اس کے ساتھ ایکٹیو بھی ہو. اور دوسرا ہمارا جو میڈیا ہے, جو میں اس کو ہمیشہ ایک امپورٹنٹ پلر سمجھتا ہوں, میڈیا میں جا کے اسکروٹنی اور پولیٹیشینز کے جتنے بھی کام ہوں, چاہے ان کے اپنے جو پرسنل کنڈکٹ ہوں یا جو انہوں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی, ان کو ہائی لائٹ کرنا. تو جب یہ تو چیزیں ہوں گی, جب کوئی پولیٹیشین غلط کام کرے گا اور وہاں سے اس کو جوڈیشری سے اس کو ٹھیک کیا جائے گا یا اسے تنبیہ کی جائے گی جوڈیشری سے, اور میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرے گا. اور پھر جب الیکشن ہوں گے, اور جو احتساب ہے, ایکچولی جتنے ہم نے احتساب کے ادارے بنائے ہیں, یہ بھی اتنے آپ کو کسی ملک میں نہیں ملیں گے. آپ دیکھ لیں نیب یہاں پہ ہے, اینٹی نارکاٹکس یہاں پہ ہے, جو اینٹی کرپشن سوری یہاں پہ ہے, FBR کا اپنا ایک میکینزم ہے ٹیکس میں, جس میں ہمارے ساتھ جو موجودہ چیف جسٹس کو کافی ان کی پیشیاں ہوئی تھی FBR. اس طرح کے کافی ادارے بنائے گئے ہیں. ایک ہی FIA ہے, تو کافی ایک ہی ادارہ ہو اور وہ ادارہ مضبوط, اور وہ جوڈیشری ہے آپ کے. باقی آپ کے جو اسٹیٹ کے ایگزیکٹوز ادارے ہیں وہ اسی طرح کام کریں گے. ان کو کوئی انویسٹیگیشن چاہیے ہوگی تو FIA سے کرا دیں گے. اور باقی جو الیکشنز ہوں وہ ٹرانسپیرنٹ ہو, وہ عوام کی طاقت سے ہو. جب ووٹر احتساب کرے تو آٹومیٹیکلی جی ریفائن ہو جائے گا. ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. صفدر علی خان صاحب, کل سینٹ میں پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرامند منگی نے ایک قرارداد پیش کی کہ فوج کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا ہے اس کے کرنے والوں کو سخت سزا دینی چاہیے اور حکومت کو اس پر ایکشن لینا چاہیے. اس کو آپ, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اب لاڈلا بننے کی کوشش کر رہی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں تو فوج کے خلاف بات کرنا پہلے ہی منع ہے اور اس پر سزائیں موجود ہیں. فوج کے خلاف کسی قسم کی بات نہیں کی جا سکتی اور اس کا آئین میں بھی ذکر ہے, قانون بھی موجود ہے. تو پھر اس چیز کو سینٹ میں بل لا کے پیش کرنا, یہ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ پاشا صاحب, ایسی بات نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ لاڈلا بننے کی بات ہے. یہ ایک ضرورت ہے اس چیز کی اس وقت ہمیں. آپ سوشل میڈیا اگر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ پہ اپنے فوج کے خلاف, اپنے وطن کے خلاف, اس کے رکھوالوں کے خلاف آپ کو پوسٹیں نظر آئیں گی. اب دیکھیں وہ جو اس سردی میں, اس طوفانی راتوں میں سرحدوں پر کھڑے, پہاڑوں کی سنگلاخ چوٹیوں میں, دریاؤں میں, سمندروں میں ہمارے لیے پہرا دے رہے ہیں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے. وہ صرف تنخواہ کے لیے یہ عمل نہیں ہوتا. کتنی تنخواہ ہوگی, آپ کسی کی جان کی کتنی قیمت دے سکتے ہیں؟ وہ ایک جذبہ ہے حب الوطنی کا, کہ جس کے تحت وہ اپنے وطن کے, مادر وطن کے لیے, ایک دفاع کے لیے وہ کھڑے ہیں.
تو ان کے پیچھے ہمیں سیسا پلائی کی دیوار کی طرح کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ ہم یہ کہیں کہیں بھی کوئی شہادت ہوتی ہے تو ہم آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسے آپ کو واہیات قسم کے تبصرے نظر آئیں گے جس سے تضحیق کا پہلو نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس چیز پہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں بھی آپ جیسے جو ہمارے سینئر ہیں جنہوں نے اس میڈیا کو اپنی زندگی کے قیمتی دن دیے ہیں اور آپ نالج رکھتے ہیں، ہم سب کو مل کے اس چیز کے دفاع کے لیے ضرور اٹھنا چاہیے کہ وہ ہمارے بیٹے، وہ ہمارے بھائی، ہمارے بچے جو ہیں سرحدوں پر ہمارے دفاع کے لیے، وطن کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، نہ کہ اس طرح کی پوسٹیں کی جائیں کہ جس سے ان کی دل آزاری ہو، ان کو انڈرمائن کیا جائے۔ کسی کے غلط کام سب کے ذمہ میں ڈالنا یہ بہت بڑی ناانصافی ہوتی ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو تو ہم پکڑتے نہیں ہیں، ادھر تو ہم بڑا لحاظ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا فلاں عہدے پہ رہا ہے، یہ ہمارا فلاں رہا ہے تو یار اس کو چھوڑ دو۔ نہیں، قانون کے نظر میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی عہدہ نہیں ہوتا، کوئی انسان وہ باوقار نہیں ہوتا جس مرضی اگر اس نے قوم اور ملک کے ساتھ کوئی کھلواڑ کیا ہے تو ان کو ہم پکڑیں، نہ کہ ہم اپنے بلا تفریق ہم اپنی جو ہے تنقید اس کو جاری کر دیں۔ یہ چیزیں اس وقت ملک میں ہو رہی ہیں اور ایک ایشو کو اجاگر کیا گیا ہے سینٹ میں کہ بھائی اس چیز پہ دھیان دیا جائے۔ وہ بات ٹھیک ہے، لاز تو موجود ہیں اور ان پہ کسی حد تک عمل بھی کیا جاتا ہے، کئی لوگ گرفتار ہوئے ہیں، لیکن یہ چیز میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ نوٹس میں لانے کے لیے یہ سینٹ میں یہ کام ہوا ہے اور اس پہ ضرور بہرحال ہم سب کو توجہ دینی چاہیے کہ اپنے فوج کے ہم ساتھ کھڑے ہوں اور ان کے جو اوپر جو تنقید ہو رہی ہے اس کو ہم دفاع کریں اس کے خلاف۔ منصور افریدی صاحب، شارٹ کمنٹ۔ جی بالکل صحیح کہا صفدر صاحب نے، اور جو ہمارے ہاں ہوتا ہے ٹھیک ہے، آپ کا کوئی پولیٹیکل اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح 9 مئی کا ہوا، جس طرح شہادتوں پہ تصدیق آمیز ٹویٹس کیے گئے سوشل میڈیا پہ، آپ جائیں کسی بھی ملک میں اپنی ملٹری، اپنی فوج کے خلاف ایسی تحریک یا ایسا بیان